حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل زمین اور آسمان پر کون سی مخلوق رہا کرتی تھی؟ عزازیل یعنی شیطان ابلیس کا مردود ہونے سے پہلے کا نام۔ عزازیل کا مطلب کیا ہے؟ ابلیس کے ماں باپ کون تھے اور اس کی پیدائش زمین پر ہوئی یا آسمان پر؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم شیطان ابلیس کے عزازیل سے مردود ہونے تک کی تمام زندگی کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آسمان پر دو طرح کی مخلوق رہا کرتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کی گئی تھی جسے ملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن رات عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے، اور نہ تو ان کے ہاں عورتیں ہوا کرتی تھی اور نہ ان کی نسل آگے بڑھا کرتی تھی۔ دوسری مخلوق ناری یعنی جنات تھے جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ ان کے ہاں عورتیں بھی ہوا کرتی تھی اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی حمد و ستائش کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آسمانی لشکر تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو جانیں اور اس کی عبادت کریں۔ اسی مخلوق میں ایک معزز ہستی عزازیل تھا۔ عزازیل کا مطلب اللہ کا عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 144,000 سال قبل سموم جن کی پیدائش ہوئی۔ یہ جنات کا بابائے آدم تھا۔ سموم جن کو پیدائش کے بعد زمین پر بھیج دیا گیا۔ زمین پر 300 سال گزرنے کے بعد اسے اپنی نسل کی مخالف جن ملی جس سے اس نے شادی کر لی، اور وقت گزرنے کے ساتھ کثیر تعداد میں اس کی اولادیں ہوئیں۔ ابتدا میں تو یہ تمام جنات اللہ کے فرمانبردار اور اطاعت گزار تھے، لیکن بہت جلد یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ جب ان کے بد اعمالوں کی حد پار ہو گئی تو کثیر تعداد میں جنات نے موت کا ذائقہ چکھا اور وہ مر گئے۔ اسی دوران جو نیک جنات تھے وہ باقی رہ گئے اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ انہی جنات میں ایک مشہور جن چلیپا بھی تھا۔ چلیپا کا چہرہ ببر شیر کی مانند تھا۔ چلیپا نہایت قد و قامت اور بہادر جن تھا، اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا جس کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی مانند تھا۔ وہ اپنے شوہر کی طرح دلیر اور بہادر جن تھی۔ اس نے اپنی تمام قوم پر اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی، اور قوم کا بچہ بچہ چلیپا کا احترام کیا کرتا تھا۔ ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل میں اپنے ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات موجود تھیں، یعنی کہ وہ نہایت ہی سرکش، دلیر، بہادر اور طاقتور تھا۔ روایات کے مطابق جنات کو زمین پر بسایا گیا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 50,000 سال قبل کا زمانہ تھا۔ بہت جلد یہ جنات سرکش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن گئے۔ جب جھگڑے اور فساد سے زمین لرزا اٹھی تو آسمان سے فرشتوں کو حکم ملا کہ جاؤ اور سرکش جنات کو مار پھینکو۔ لہٰذا یہ اس کائنات کی پہلی خون ریز جنگ تھی جس میں جنات کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے ماں باپ یعنی چلیپا اور تبلیس نے بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے۔ فرشتوں کا وار ان جنات پر اس طرح پڑتا کہ وہ اشک کھا کر گر پڑتے۔ اسی جنگ کے دوران عزازیل کے ماں باپ دونوں مارے گئے، اور اس قوم کے سرکش جنات کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں شہزادہ عزازیل بھی تھا۔ فرشتے جب اسے بارگاہ الہی میں لائے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین پرورش کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی پرورش بہترین انداز میں کی، عبادت، ریاضت کے طور طریقے اور آداب سکھائے۔ اس طرح وہ بہت جلد اللہ کا مقرب بندہ بن گیا۔ اس کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا جب عزازیل اللہ کا سب سے چہیتا، مقرب، عبادت اور ریاضت کرنے والا بندہ بن گیا جس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حکمت و دانشوری میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ عزازیل اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ چکا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا، اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت کعب بن احبار کا بیان ہے کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو واز سناتا رہا۔ جس ممبر پر بیٹھ کر عزازیل فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اسی ممبر کے نیچے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام بیٹھ کر اس کی درس و تدریس سنا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح آگاہی تھی کہ یہ اصل میں لعین ہے اور ایک متعین مدت کے بعد ذلیل ہوگا، اور اپنے انجام سے غافل اس عزازیل کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوگا۔ لہٰذا ایک دن عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ اس میں ایک عبارت تحریر کی گئی ہے جس کے الفاظ یہ تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھتے ہی عزازیل غالباً 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ یا رب العالمین، یہ شیطان مردود کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہر نعمت سے سرفراز کیا جائے گا، مگر ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں،
तो अल्लाह की जानिब से अर्ज किया गया कि तू जल्द देखेगा। अज़ाज़ील हर वक्त इसी सोच में गमगीन रहता कि आखिर वो मलूम कौन होगा जो खुदा का हुक्म ना मानने की जुर्रत करेगा। इस खौफ से वो मजीद तौबा और इस्तग़फ़ार और इबादत में मसरूफ़ रहने लगा, यहाँ तक कि कई हज़ार साल गुजर गए। और फिर एक दिन अज़ाज़ील को मालूम हुआ कि अल्लाह ताला एक और नई मखलूक को पैदा फरमा रहे हैं, जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मिट्टी लाई गई है। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला 40 साल तक यूं ही बगैर रूह के पड़ा रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो घबरा जाते। उनमें सबसे ज्यादा घबराने वाला इब्लीस यानी अज़ाज़ील था। ये जब उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उसमें से इस तरह की आवाज़ निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी की ठीकरी से निकलती है। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नाइब बनाने लगा हूँ, वो ज़मीन पर मेरे अहकाम को नाफिज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए पाक परवरदिगार, ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करेंगे और ये आपस में खून रेज़ी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी इबादत करते रहते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया, बेशक तू बड़ी इल्म और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, उन चीज़ों के नाम बताओ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन की छिपी हुई चीज़ें भी जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छिपाते हो। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करो, और तमाम फरिश्तों ने, मगर अज़ाज़ील ने सजदे से इनकार किया। अल्लाह ने उससे फरमाया कि तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने मना किया, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया। वो कहने लगा कि मैं इससे बेहतरीन हूँ, क्योंकि तूने इसे मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने सड़े हुए खनखनाते गारे से पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, अब तू यहाँ से निकल जा, तू अब से मरदूद हो चुका है और क़यामत तक तुझ पर मेरी फटकार है। अज़ाज़ील ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे। तो अल्लाह ने फरमाया, जा, तुझे रोज़े महशर तक की मोहलत दे दी। उसने कहा, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं उन सब को यकीनन बहकाऊंगा, उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, उनके पीछे से भी, और उनके दाएं जानिब से भी और उनकी बाईं जानिब से भी, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकल जा, और उनमें से जो शख्स तेरा कहा मानेगा मैं उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। और यूं बारगाहे खुदाबंदी से धुतकारे जाने के बाद वो अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से उसकी हजारों साल की इबादत और रियाजत ज़ाया हो गई और उसी वक्त उसे अर्श से फर्श पर पटक दिया गया।